ایک کفن چور کی سچی توبہ۔ کثیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو کفنا کر لوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی۔ اس کی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہو۔ جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا۔ جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی، سبحان اللہ! ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور چونک پڑا اور کہنے لگا، اے عورت، یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہے، لیکن میں کیسے مغفور ہو گیا؟ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں ان کا شمار ہونے لگا اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر الصبکہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا رونا ختم ہی نہیں ہوتا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے؟ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ جلوت میں ہو تو ایسے رہو جیسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں یحییٰ کی طرح گریہ وزاری کیا کرو، اور اے یحییٰ، خلوت میں ہو تو ایسے ہی رہو جیسے رہتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے کہ جب نبی کا یہ حال ہے تو ہم کو نجات کی کیا امید ہوگی؟